بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے، کیا یہ واقعہ درست ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے اور حسنین کریمین کو 1000 درہم دیے؟ یہ واقعہ جی ریاض الندرہ میں موجود ہے، ازالۃ الخفا میں موجود ہے۔ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدائن کی جب فتح ہوئی ہے تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو آپ نے حسنین کریمین کو 1000 درہم دیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے، ابھی حسنین کریمین بچے تھے۔ تو اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تاریخی جملے ہیں کہ ان کے جو والد ہیں مولا علی ہیں، والدہ جو ہیں سیدہ فاطمہ ہیں، اور نانا نبی کریم علیہ السلام ہیں، نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ تو اگر تمہیں بھی یہ فضیلت حاصل ہے، تم بالکل مجھ سے مطالبہ کرتے، تم عمر بن خطاب کے بیٹے ہو۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ اب مولا علی تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں، اہل جنت کے چراغ ہیں۔ اب یہ بات پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ مولا علی پاک کے پاس تشریف لے کر گئے اور فرمایا یہ تحریر آپ مجھے لکھ کر دے دیں، کیا آپ نے یہ بات حضور سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل سنی ہے۔ تو فرمایا یہ بات لکھ کر دے دیں۔ پھر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال، آپ شہید ہو گئے، تو یہ جو تحریر تھی آپ کے کفن میں رکھ دی گئی آپ کی وصیت کے مطابق۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اہل بیت بھی خلفائے راشدین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتایا، ایسا شخص گمراہ بددین ہے اور اہل سنت سے خارج ہے۔